بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، سورہ کوثر ایک بہت بڑی فضیلت والی، بڑی عظمت والی، بڑی شان والی سورت ہے۔ اس کے بہت سارے وظائف ہیں۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی، اس کا شان نزول یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے، کفار نے پریشان کرنا شروع کر دیا کہ آپ کی کوئی نرینہ اولاد ہی نہیں ہے، آپ دنیا سے جائیں گے تو نام و نشان ہی مٹ جائے گا، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوگا۔ تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جس کی اولاد ہے اس کا نام باقی رہتا ہے، تو ان کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ جبرائیل آمین یہ صورت لے کر نازل ہوئے۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک اللہ نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا۔ یہ حوض کوثر کیا ہے؟ جنت کے اندر ایک حوض ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا۔ آپ نے فرمایا جو ایک مرتبہ پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، جنت کے داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ نے یہ نعمت آپ کو عطا فرمائی اور وہ یہ کہنے لگے ان شانئک هو الابتر، شان یہ ہے کہ یہ تو ابتر کہتے ہیں جس کا کوئی نام لیوا ہی نہ ہو، تو ان کا تو نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اور ساتھ یہ بھی بتا دیا فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھتا رہے اور قربانی بھی کر۔ یہ اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ اب یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، آپ کی پوری امت تک، قیامت تک آنے والی تمام بنی نوح انسان کے لیے یہ حکم ہے کہ نماز بھی پابندی سے پڑھیں اور قربانی کا عمل بھی کریں۔ اور آپ کو یہ انعام عطا فرما دیا کہ اس سے آپ کی شان اور بڑھ جائے گی، آپ کی شان میں کمی نہیں آ سکتی۔ آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، وہ دشمن ذلیل ہوئے، خوار ہوئے، ناکام اور بے مراد ہوئے۔ اب کوئی شخص ایسا جس کے دشمن اسے تنگ کر رہے ہوں، ایک ہو، دو ہو یا زیادہ ہوں۔ ابھی تقریباً 1 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک بھائی نے مجھے بتایا کہ میں نے 6 سال پہلے ایک پلاٹ خریدا تھا، اس کے سارے کاغذات درست تھے، تو مجھے ایمرجنسی میں پیسوں کی ضرورت محسوس ہوئی، تو میں نے اس پلاٹ کو فروخت کرنے کا ارادہ کر دیا۔ لیکن اس کے پلاٹ کے پڑوس میں ایک بڑا حسد کرنے والا انسان رہتا تھا جو 2 سال سے پلاٹ فروخت نہیں ہونے دیتا تھا۔ جو بھی پلاٹ دیکھنے کے لیے آتا وہ اس کو پریشان کر دیتا، اس کو غلط باتیں بتا کر بہکا دیتا، جس کی وجہ سے وہ پلاٹ خریدنے کا ارادہ ہی کینسل کر دیتا۔ اب اس زمین کی وجہ سے وہ بھائی کہنے لگے کہ میں بڑا مقروض ہو گیا، میں جس سے بھی ادھار لیتا اس سے کہتا فلاں تاریخ کو میرا پلاٹ سیل ہو جائے گا، آپ مجھے پیسے دیں۔ اس کی وجہ سے قرض لے لے کر کے میرے اوپر ایک قرض کا جو ہے وہ پہاڑ آ گیا۔ تو اس بھائی نے مجھے جب یہ سارا اپنا معاملہ بتایا تو میں نے اسے یہی عمل کرنے کو دیا جو سورہ کوثر والا ہے، اور اس بھائی نے کرنا شروع کر دیا۔ تو اس نے بتایا کہ جیسے ہی آپ نے مجھے یہ عمل دیا تھا، ٹھیک 3-4 دن کے اندر اندر وہ حسد کرنے والا انسان خود میرے پاس چل کر آیا اور مجھ سے معافیاں مانگنے لگا، مجھ سے عرض کرنے لگا کہ میں فلاں جگہ ضروری کام سے جا رہا ہوں اور 4 گاہک ہیں جو اس کے لیے تلاش کر رکھے ہیں، وہ آپ کو دیتے جا رہا ہوں، جس سے بھی آپ کا بہتر سودا بنے آپ اس کے ساتھ اپنے معاملات طے کر لیجئے گا۔ پھر انہی کے بتائے ہوئے بندوں میں سے ایک کے ساتھ ڈیل فکس ہو گئی، اور میں نے اپنے منہ مانگے پیسے اس کو بتائے، اور اس نے بھی مجھے وہی پیسے دیے جو میں نے اس کو بتائے، اور اس نے وہ پلاٹ لے لیا۔ تو یاد رکھیں کہ جب انسان کے پاس اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ اپنے حاسدین کا مقابلہ کریں، ان سے بدلہ لے سکیں،
اتنی بھی طاقت اگر وہ نہ رکھتا ہو، بس وہ اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہو جائے، اس سورت کو 313 مرتبہ عشاء کے بعد، یعنی رات کو سونے سے پہلے پہلے جب مرضی تنہائی میں بیٹھ کر پڑھے، جہاں کوئی اسے ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، پریشان کرنے والا نہ ہو، تاکہ آ کے کوئی تنگ نہ کرے، اس کو بات چیت نہ کرے۔ اگر گھر میں یہ عمل کرتا ہے کہ گھر والوں کو یہ سمجھا دیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے ساتھ میرا تعلق جڑا ہوا ہے، اس دوران آپ نے مجھے پریشان نہیں کرنا، تو یہ آپ نے پڑھنی کس انداز سے ہے۔ یہ صورت چھوٹی سی صورت ہے، ہر ایک کو یاد ہوتی ہے، یہ مرد بھی کر سکتے ہیں، میری محترم مائیں بہنیں بھی کر سکتی ہیں، لیکن طریقہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ جب یہ لفظ آخری آئے ان شانئک هو الابتر، اس لفظ کو آپ نے 3 بار دہرانا ہے، یعنی یہ خاص دشمن کی بربادی کے لیے ہے، دشمن کی ہلاکت کے لیے ہے۔ اس طریقے سے آخری لفظ کو 3 مرتبہ پڑھیں، اسی طرح مرتبہ 313 مرتبہ آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے، اور شروع میں اعوذ باللہ بسم اللہ یہ دونوں پڑھ لیں۔ ہر دفعہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کے بعد مکمل اس ترتیب کے ساتھ آپ 313 مرتبہ پڑھ لیں، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔ آپ کے ذہن میں وہ دشمن ہوں گے، ایک ہیں، 2 ہیں، یا ایک سے زیادہ ہیں، 2 سے زیادہ ہیں، یا بے تحاشا ہیں، جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی آپ کو تنگ کرنا چاہتا ہے، پریشان کرنا چاہتا ہے، وہ خود ان مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ یا دوسرا یہ طریقہ یہ ہوگا، اس کے ذہن سے آپ کا تصور ہی نکل جائے گا اور اللہ اس کو بلا دیں گے، اور معاملات کے اندر وہ الجھ جائے گا، پھنس جائے گا، لیکن آپ کی جان اس سے چھوٹ جائے گی۔ یہ عمل آپ نے مسلسل 21 دن پابندی کے ساتھ کرنا ہے، انشاءاللہ مکمل طور پر آپ کی دشمنوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ وظیفہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا، ایک مرتبہ پھر بتا دیتا ہوں، یعنی عشاء کے بعد رات کو سونے سے پہلے پہلے آپ نے سورہ کوثر 313 مرتبہ پڑھنی ہے، اور ابتدا میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کرنا ہے۔ ہر دفعہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آخری لفظ انی شانئک هو الابتر 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے دشمن کا تصور رکھ کے اس کو دہرانا ہے۔ جب یہ مکمل ہو جائے، ذہن میں دشمن کا تصور کر کے اس کی طرف پھونک مار دیں۔ یہ سمجھیں کہ میں نے دشمن کو سامنے بٹھا کے اس کے اوپر پھونک مار دی، اس تصور سے آپ پھونک ماریں، اور پھر آپ دعا مانگیں اس کی تباہی اور بربادی کے لیے، اس سے مکمل حفاظت کے لیے آپ دعا مانگیں۔ انشاءاللہ آپ جس طرح اللہ چاہیں گے آپ کی حفاظت فرمائیں گے، اس کے ذہن سے نکال دیں، وہ اللہ کی مرضی ہے، یا اسے پریشانیوں مصیبتوں میں مبتلا کر دیں، جو نیت ہوگی وہ اللہ ہی کریں گے۔ آپ نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا ہے۔ جب آپ اللہ پہ اپنا معاملہ چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ ہر کام میں آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائیں گے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا ہمارا مسئلہ ہی نہیں حل ہو سکتا، ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے، ہم کیسے نکلیں گے مشکل سے، قرآن پاک کی آپ کو آیت سنانے جاتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ خدا کی قسم یہ آیت اتنا دلاسا دیتی ہے، میرے رب نے کمال اعلان فرما دیا، فرمائے وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ ترجمہ کاش ہم یہ آیت یاد کر لیں، یقین کریں یہ آیت جتنی بار میں نے پڑھی ہے۔ اب آپ اس کا ترجمہ سنیے گا۔ جب بھی پریشانی میں ہو، کس سے مدد طلب کرنی ہے؟ حل کرنے والا کون ہے؟ حل مشکلات کون ہے؟ قاضی الحاجات کون ہے؟ مصیبتوں کو دور کرنے والا، روزی کو دروازے کھولنے والا کون ہے؟ وہ میرا اللہ ہے۔ جس نے حل کرنا ہے وہ اعلان فرما رہا ہے، اور اس کا اعلان سنیں آپ جھوم جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دیتا ہے۔
نکلے گی راہ۔ آپ میں بہت ساری چیزیں بیان نہیں کر سکتا، لیکن میں نے اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کیا ہے۔ لوگوں کے گھر بک گئے، گاڑیاں بک گئیں، گھر کا سونا بک گیا، بندہ روڈ پر آ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں دوبارہ کھڑا ہو جاؤں گا۔ اللہ سے لو لگائی رکھی، اللہ سے مانگا، پھر اللہ نے کھڑا کر دیا، پہلے سے زیادہ عطا کیا۔ دیکھیں نا، اب میری اور آپ کی جو عقل ہے ایک محدود ہے، لیکن اس کی عقل جو ہے وہ لامحدود ہے۔ انسان کی عقل تو یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں تو سب کچھ لٹا دیا، اب کیسے یہ سب کچھ مجھے مل گیا۔ اب اگلی آیت کا جز پڑھیے۔ اللہ فرماتے ہیں میں وہاں سے اس کو روزی دوں گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ اللہ وہاں سے دے گا، گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور اللہ فرماتا ہے جو اللہ مجھ پر بھروسہ کرے میں اس کے لیے کافی ہوں۔ اللہ پر بھروسہ کرو، وہ کافی ہے۔ پرابلم یہ ہے میں سب پر بھروسہ ہے، کسی اور ادارے پر بھروسہ ہے، ہمیں کسی اور شخصیت پر بھروسہ ہے، کسی دوست پر بھروسہ ہے، یہ میرا ہاتھ پکڑ لے تو یہ مسائل حل کر دے گا، یہ میرے پیچھے کھڑا ہے، میرے پرابلم سولو ہو جائیں گے، اس ادارے میں چلا جاؤں میرے مسائل سارے حل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ میں سب پر بھروسہ کر سکتا ہوں، لیکن افسوس اپنے رب پر بھروسہ نہیں۔ آپ یقین رکھیں جب اپنے رب پر بھروسہ کر لیں گے اس دن طبیعت ہری بھری ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ آپ یہ عمل کریں، آپ کو یقیناً دشمنوں سے نجات ملے گی۔